پیش خدمت ہے کہانی امبر ناگ ماریا واپسی کا سفر قسط نمبر 149 پہلا حصہ خونی لومڑی۔ الزبتھ کے جسم پر جگہ جگہ اینتھنی کے کاٹنے سے دانتوں کے زخم ہو گئے تھے۔ ماریا اور ناگ دونوں اس کے پاس آئے۔ الزبتھ ماریا سے لپٹ گئی، بلکہ ماریا نے اسے لپٹا لیا کیونکہ وہ نظر تو آ ہی نہیں سکتی تھی۔ ناگ کو دیکھ کر الزبتھ نے کہا، ناگ بھائی مجھ پر ایک آخری احسان کر دیں، مجھے ڈس کر ختم کر دیں، میں ان دکھوں میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ناگ نے کہا، میری بہن کاش ہم تمہارا یہ دکھ بٹا سکتے، لیکن فکر نہ کرو، آج میں آخری مارکے کے لیے آیا ہوں، تم کھانا کھا لو۔ ماریا نے زبردستی کہا کہ قسمت کی ہار کو ہار نہیں، ہمت کی ہار کو ہار کہتے ہیں۔ الزبتھ بہن، ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہار دشمن کی ہوگی، ہماری بہن ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے۔ پھر ناگ نے زبردستی اپنے ہاتھ سے اسے سوپ اور پھلوں کا رس وغیرہ پلایا اور پھر وہ اینتھنی سے آخری مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے نہایت ہی ذلیل سانپ کا روپ دھارا اور جا کر اس بلا کے پاؤں پر ڈس لیا، لیکن انجام کار وہی ہوا۔ اینتھنی نے اس جگہ کو اس طرح کھجایا جیسے کسی مچھر نے کاٹ لیا ہو اور پھر نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس نے بھی دشمن کی بو سونگ لی تھی، لہٰذا اٹھ کر بیٹھ گیا اور غرانے لگا۔ اس نے سانپ کو جو دیکھا تو ہاتھ بڑھایا، لیکن ناگ جنگلی گینڈا بن گیا اور پیچھے ہٹ کر زور سے اینتھنی کو ٹکر ماری۔ اینتھنی دور جا گرا۔ گینڈے نے پھر حملہ کرنے کے لیے دوڑ لگائی، لیکن اینتھنی نے ایک طرف ہٹ کر وار خالی کر دیا اور پھر گینڈے کی گردن پکڑ لی۔ ایک دفعہ پھر زور آزمائی شروع ہو گئی۔ اینتھنی گینڈے کی گردن توڑ دینا چاہتا تھا اور گینڈا اسے گھسیٹے گھسیٹے پھر رہا تھا۔ پھر گینڈے نے ایک زور کا جھٹکا مارا اور گردن چھوٹ گئی، لیکن پہلی ٹکر سے اینتھنی کو چوٹ ضرور آئی تھی، جس کا اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر گینڈے نے حملہ کیا، اینتھنی نے وار بچا لیا، پھر گینڈے کو گردن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پورا زور لگا کر گردن توڑنا چاہی۔ ناگ نے جب دیکھا کہ بے بس ہو گیا ہوں تو باز بن کر اس کی گرفت سے نکل گیا، پھر ایک دم اینتھنی کے منہ پر جھپٹا اور جو ڈیلا باہر ابھرا ہوا تھا اسے اپنے پنجوں سے نوچ لیا۔ اینتھنی کی آنکھ سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ کسی مظلوم کی تکلیف اور تڑپ نہ دیکھنے والی شیشے کی آنکھ پھوٹ گئی تھی اور وہ ایک زوردار کرہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ باز پھر جھپٹا اور اس کی گال کا گوشت نوچ کر لے گیا۔ اینتھنی زمین پر سیدھا لیٹ گیا۔ باز نے پھر تیسری دفعہ حملہ کیا۔ اس دفعہ اینتھنی بالکل تیار تھا اور اس نے اب باز کو قابو کر لیا، پھر اسے زور سے دیوار پر کھینچ مارا۔ ماریا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ اینتھنی گرے ہوئے باز کو اٹھا کر چیر پھاڑ ڈالے، ماریا نے اسے اتنا موقع ہی نہ دیا اور جلدی سے زخمی باز کو اٹھایا اور یہاں سے باہر نکل گئی۔ اب ماریا کے ہاتھ میں زخمی باز نہیں، ناگ اپنے اصلی جسم سانپ میں تھا جو شدید زخمی تھا۔ ناگ نے ماریا سے کہا، میں شدید زخمی ہوں اور مجھے پاتال میں جا کر آرام کرنا ہوگا، وہیں پر سانپ میرا علاج کریں گے، معلوم نہیں زندگی اور موت کی اس کشمکش میں کتنا وقت لگے گا۔ امبر بھائی کو میرا سلام کہنا، مجھے افسوس ہے میں الزبتھ بہن کو اس ظالم کے خونی پنجوں سے نہ چھڑا سکا۔ اچھا بہن، مجھے لے جا کر شاہی باغ میں رکھ دو، وہاں سے سانپ مجھے پاتال میں لے جائیں گے۔ ماریا نے سانپ کو اٹھایا اور شاہی باغ میں لے جا کر رکھ دیا۔ ناگ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے ماریا سے کہا، اچھا خدا حافظ بہن، اب تم جاؤ اور امبر کا انتظار کرو، کیونکہ یہ بلا تمہارے بس کی نہیں ہے۔ پھر وہ نڈھال ہو گیا۔ چاروں طرف سے مختلف قسم کے سانپ نکل کر آئے، جن میں ایک اژدھا بھی تھا۔ پھر ناگ کو اژدھے کے اوپر رکھا گیا اور وہ اسے اٹھائے ہوئے دوسرے سانپوں کے ساتھ ہی زمین میں ایک سوراخ سے داخل ہو گئے۔ ماریا اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک آخری سانپ بھی وہاں سے نہ چلا گیا اور نہایت ہی افسردہ حالت میں وہاں سے واپس ہوئی۔ اس کا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، اور اب تو آخری امید امبر ہی تھا۔ دیوی افراڈاٹی دیوتاؤں کے نام پر سفید گھوڑوں کی قربانی دے کر واپس لوٹ آئی تھی۔ سارے شہر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ پھر دربار لگا اور امبر کو دیوی کی آنکھوں کے سامنے لایا گیا۔ ایک طرف مقدس آگ کا کنواں تھا جہاں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ دیوی نے کہا کہ کہو سکراتون، اب تمہیں جیل میں کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں؟ امبر نے کہا، دیوی جو میں نے پہلے کہا تھا اس پر قائم ہوں، یہ تمام واقعات 3000 سال پہلے کے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ابھی چند روز پہلے ہی میں اندلس کی جنگ میں مسلمان جرنیل طارق بن زیاد کے ساتھ شامل تھا۔ ایک دفعہ پھر سارا دربار ہنسنے لگا۔ دیوی نے کہا، موت کو سامنے دیکھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے ناکارہ آدمی بالکل پسند نہیں۔ پھر جلاتوں کو حکم دیا، اسے اٹھا کر مقدس آگ کے کنویں میں پھینک دو، پاگل بن کر آوارہ پھرنے سے بہتر ہے یہ مر جائے۔ پھر 2 قوی ہیکل جلاد اس کی طرف بڑھے اور انہوں نے تمام اہل دربار کے سامنے امبر کو اٹھا کر مقدس آگ کے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک چیخ کے ساتھ امبر بیدار ہو گیا۔ برساتی نالا اب بھی زور و شور کے ساتھ بہہ رہا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو وہی جنگل تھا۔ اس نے دیکھا تھوڑی دور اس کا گھوڑا گھاس چر رہا تھا۔ امبر نے کہا، شکر ہے تیرا پروردگار میں اسی دور میں ہوں، تاریخ نے اپنا ورق نہیں الٹ دیا، اور میرے خدا یہ تو سچ مچ خواب تھا، نہ جانے کتنے دن میں بے ہوش پڑا رہا ہوں۔ پھر اسے ناگ ماریا اور الزبتھ کا خیال آیا اور وہ جلدی سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سرپٹ چھوڑ دیا۔ اسے علم تھا کہ ناگ اور ماریا اس کا انتظار روحوں والے گرجے میں کر رہے ہوں گے، لہذا اس نے ادھر ہی کا رخ کر لیا۔ روحوں کے گرجے میں آج ماریا سے الزبتھ کی چیخیں نہ سنی جا رہی تھی۔ اینتھنی ظالم بھیڑیے کی طرح اس کا خون پی رہا تھا اور الزبتھ چیخیں مار رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن ماریا بے بس تھی۔ وہ بار بار خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ امبر بھیا کو بھیج دے۔
پھر کوئی سرپٹ گھوڑے پر تیزی سے آ کر رکا اور گرجے کے قریب اتر گیا۔ ماریا نے دیکھا وہ امبر ہی تھا۔ وہ بھاگ کر امبر سے لپٹ گئی اور رو رو کر الزبتھ کے متعلق بتایا اور پھر ناک کے زخمی ہونے کا بتایا۔ امبر نے اندر جا کر دیکھا اینتھنی اپنی کتے والی زبان سے بے ہوش الزبتھ کے جسم سے خون چاٹ رہا تھا۔ امبر کی آنکھوں میں یہ کچھ دیکھ کر خون اتر آیا تھا اور اس نے ماریا سے کہا، خدا کی قسم میں الزبتھ کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ امبر اندر داخل ہو گیا۔ اینتھنی غرا کر اٹھ بیٹھا۔ امبر نے گرجا میں جاتے ہی ایک زوردار مکہ اینتھنی کے منہ پر جڑ دیا۔ اینتھنی نے غصے میں امبر کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے لی اور اسے دبانے لگا، لیکن یہ امبر تھا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ وہ فولاد کے ٹکڑے پر زور آزمائی کر رہا ہے۔ اس دوران میں امبر نے اپنا گھٹنا زور سے اینتھنی کے پیٹ پر مار دیا۔ اینتھنی درد سے جھک گیا۔ پھر امبر نے ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر رسید کر دی اور اس کے سامنے والے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اینتھنی جنگلی بھینسے کی طرح امبر سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دونوں نوکیلے دانت امبر کی گردن میں اتار دینے چاہے، لیکن وہ ٹوٹ کر منہ میں آ گئے اور اینتھنی کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اسی دوران میں امبر نے گردن پر پڑے دونوں ہاتھوں کو زور سے جھٹکا دیا اور دونوں ہاتھوں کا جوڑ ٹوٹ گیا اور اینتھنی کے دونوں ہاتھ لٹک گئے۔ اس دوران میں ماریا نے بڑے پیار کے ساتھ الزبتھ کے کان میں کہا، الزبتھ بہن، خدا کے لیے ہوش میں آؤ، امبر بھائی آ گئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس درندے کی موت کا منظر دیکھ لو۔ الزبتھ نے جو کمزوری کے باعث بہت لاغر ہو چکی تھی اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ماریا کو تو الزبتھ دیکھ نہ سکتی تھی، صرف اس کا جسم محسوس کر رہی تھی۔ ماریا نے اس کا منہ اور جسم امبر اور اینتھنی کی طرف موڑ دیا۔ اینتھنی کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے ٹوٹ کر لٹک گئے تھے اور وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ امبر نے کہا، اتنی آسانی سے تو تجھے نہ ماروں گا، تیرا خون بھی آہستہ آہستہ اسی طرح بہے گا جس طرح تو نے میری بہن کا خون آہستہ آہستہ اس کے جسم سے نچوڑ لیا ہے۔ پھر امبر نے اپنے خنجر سے اس کے جسم کی 2-3 نسیں کاٹ دیں جن سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ امبر الزبتھ کے پاس آ گیا اور کہا، دیکھو بہن، شیشے کی آنکھ تو تمہارے بھائی ناگ نے نکال پھینکی تھی اور اب پتھر کا دل میں نکال کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ پھر امبر نے کہا، جو آنکھ کسی کا دکھ درد نہ دیکھ سکے وہ شیشے کی آنکھ کے مانند ہے اور اس کا پھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ جو دل کسی کی تکلیف اور کسی ظلم پر پسیج نہ سکے وہ پتھر کا ہے اور اسے نکال پھینکنا ہی عبادت ہے۔ جس انسانی دل میں رحم نہیں وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں، اور اس کو پہلو سے پھینکنا انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ الزبتھ امبر کو دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ امبر نے کہا، مت رو میری بہن، تمہارے باپ نے روڈرک سے اپنی غیرت کا بدلہ لے لیا ہے اور تمہارے بھائی نے اس وحشی سے انتقام لے لیا ہے۔ الزبتھ بہن، دکھ کے دن بیت گئے ہیں، اب خوشیوں کا زمانہ آ گیا ہے، اپنی آنسو پونچھ ڈالو۔ الزبتھ نے اپنی نحیف آواز میں کہا، امبر بھائی، اب یہ آنسو غم اور دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے ہیں۔ کاش آپ پہلے آ جاتے تو ناگ بھائی بری طرح زخمی نہ ہوتے۔ ماریا نے کہا، اب ہم تمہاری طرف سے فارغ ہو گئے ہیں، اب ناگ بھائی کی بھی خبر لیں گے۔ الزبتھ نے کہا، اینتھنی زمین پر پڑا تھا اور اس کے جسم سے خون نکل نکل کر اس کے چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ امبر نے کہا، دیکھ لو بہن، ظالم کی موت کتنی بھیانک ہوتی ہے، کاش تم نے روڈرک کی موت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی۔ تمہارے باپ نے اس کا سر اپنے نیزے میں پرو لیا تھا اور سارے میدان جنگ میں گھمایا تھا۔ ماریا نے کہا، دیکھ لو الزبتھ، ہم نے یہ جنگ بھی جیت لی ہے۔ انسان صبر اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے تو مصیبت ٹل جاتی ہے۔ امبر نے کہا، جو ظلم تم پر اور مائیکل اور اس کی ماں نے کیا ہے، بتاؤ ان سے کیسا انتقام لینا چاہتی ہو۔ الزبتھ نے کہا، امبر بھائی، بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا انسان بڑا ہوتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ انسان کی بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتا ہے تو انسانوں کو بھی انسانوں کی غلطیاں معاف کر ہی دینی چاہیے۔ امبر نے کہا، تم واقعی کاؤنٹ جولین کی بیٹی ہو۔ انسان کا ظرف اس کے کردار اور گفتار سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ ہماری بہن اونچے خیالوں کی مالک ہے اور انسان ہوتے ہوئے انسانیت کے مقام کو سمجھتی ہے۔ اب میرا فرض ہے کہ تمہیں تمہارے والدین تک پہنچا دوں۔ ماریا نے کہا، سب سے پہلے آپ ناگ بھائی کی خبر لیں۔ امبر نے کہا، بہن، ناگ کی خبر لینا ہمارے بس کی بات نہیں، اس کا علاج اس کی برادری ہم سے بہتر سر انجام دے سکتی ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ انہوں نے دیکھا اینتھنی اپنے ہی خون کے تالاب میں ڈوبا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ ماریا نے الزبتھ کو سہارا دے کر اٹھایا اور وہ تینوں باہر نکلنے کے لیے چل پڑے، لیکن پھر ان کے قدم خود بخود ہی رک گئے کیونکہ دروازے میں مائیکل، ملکہ اور بہت سے مسلح سپاہی کھڑے تھے۔ مائیکل نے کہا، اس بدکار عورت اور اس کے عاشق کو اینتھنی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لو۔ ماریا نے امبر سے کہا، ہم نے تو بہت کوشش کی تھی کہ یہ ہم سے الجھے بغیر بچ جائیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شامت اعمال ہمیں ان سے ٹکرانے لے آئی ہے۔ امبر نے الزبتھ سے کہا، دیکھ لو بہن، انہوں نے اپنا ظرف دکھا ہی دیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ تمہاری طاقت ابھی بحال نہیں ہوئی اور یہ مصیبت آ گئی ہے، گھبرانا نہیں۔ یہ ریت کی دیواریں ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مائیکل نے سپاہیوں سے کہا، لے چلو ان کو، اب ان کا فیصلہ لارڈ پادری ڈیوڈ ہی کریں گے۔ یہ بدکار عورت پہلے میرے باپ کو ڈس چکی ہے اور اب اس نئے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ امبر نے چیخ کر کہا، خاموش ہو جا مائیکل، رب کعبہ کی قسم، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور زبان سے نکالا تو تیری یہ زبان منہ سے کھینچ لوں گا۔ تو نے بھائی اور بہن کے مقدس رشتے پر کیچڑ اچھالا ہے۔ ملکہ نے کہا، میں اس حسین ناگن کو اچھی طرح جانتی ہوں، تو اب اپنی جان بچانے کے لیے بھائی بہن کے رشتے کی آڑ لے رہا ہے، لیکن مت بھول، موت تم لوگوں کا مقدر بن چکی ہے۔ امبر نے کہا، زندگی اور موت کا مالک تو اور تیرا بیٹا نہیں، میرا خدا ہے۔
تم نے تو پہلے بھی اس غریب کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ زندہ ہے۔ میں انسان ہونے کی حیثیت سے تم لوگوں کو پھر نصیحت کروں گا، ہمارے راستے کی دیوار نہ بنو۔ جس انتقام کو میں بھول چکا ہوں اسے یاد نہ دلاؤ، ورنہ اس بھیڑیے کا انجام دیکھ لو جو خود موت بن کر تمہاری طرف سے آیا تھا اور آج موت کا شکار ہو چکا ہے۔ مائیکل نے کہا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو، نمک حراموں کو لے چلو اور دونوں کو قید خانے کی تاریکیوں میں گم کر دو۔ ان کی سزا کا فیصلہ لارڈ پادری ڈیوڈ کریں گے۔ سپاہی امبر اور الزبتھ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ ایک دفعہ پھر ماریا نے محسوس کیا کہ وہ تنہا رہ گئی ہے۔ وہ بھی سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی اور پھر امبر کے کان میں سرگوشی کی۔ ان سپاہیوں کے بازو آپ کا راستہ نہیں روک سکتے امبر بھائی۔ امبر نے سرگوشی کی، بات یہ ہے کہ الزبتھ کی حالت ٹھیک نہیں ہے ماریا، ورنہ میں ابھی یہاں سے نکل جاتا۔ میرا الزبتھ کے پاس رہنا ضروری ہے، ورنہ یہ لڑکی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ جب ضرورت پڑے گی میں اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا، تم ساتھ ہی رہو اور وہ جگہ دیکھ لو جہاں یہ ہمیں بند کرتے ہیں تاکہ تم ہمارے پاس آتی رہو۔ پھر سپاہیوں نے امبر اور الزبتھ کو ایک تہہ خانے میں قید کر دیا۔ دوسری طرف سانپ زخمی اور بیمار ناگ کو لے کر پاتال میں چلے گئے اور مہاناگ رانی کے سالانہ میلے کا انتظار کرنے لگے، جس پر تمام سانپ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس روز مہاناگ رانی انہیں درشن دیتی ہے۔ مہاناگ رانی کی آنکھوں سے ایک خاص قسم کی روشنی نکلتی ہے اور جب وہ زخمی اور بیمار سانپوں پر پڑتی ہے تو سانپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ روز اس سالانہ میلے میں رہتے تھے، اس لیے سانپ ناگ کو پاتال کی مخملی اور نرم مٹی پر لے گئے اور اس کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔ جیل میں روزانہ ماریا اور الزبتھ کے لیے اچھے اچھے کھانے اور فروٹ لے جاتی۔ امبر کو تو خیر بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چند دن کی اچھی خوراک اور تیمارداری سے الزبتھ کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو جائے تاکہ وہ لمبا سفر کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ان ظالموں نے دونوں کو ایک ہی کوٹلی میں قید کر دیا، جس سے امبر کی موجودگی میں الزبتھ کو ایک تو سہارا مل گیا، دوسرا اس کی تیمارداری سے وہ اچھی ہونے لگی، ورنہ اگر اسے قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا تو وہ یقیناً مر جاتی۔ اس تہہ خانے میں کافی سیلن تھی اور ٹھنڈ بھی تھی۔ ہر طرف سیلن کی وجہ سے ایک ناگوار قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں مچھر اور کھٹمل کافی تعداد میں پیدا ہو گئے تھے، جن کے کاٹنے سے اکثر قیدی بخار میں مبتلا رہتے تھے۔ امبر کو تو خیر نیند آتی ہی نہ تھی، وہ جا کر مچھروں اور کھٹملوں سے الزبتھ کو بچا رہا تھا۔ وہ رات بھر روتی ہوئی الزبتھ کے پاس بیٹھ کر کھٹملوں اور مچھروں سے اسے بچائے ہوئے تھا۔ پھر ایک روز انہیں قید خانے سے نکال کر شاہی گرجا گھر میں لارڈ پادری کے سامنے پیش کیا گیا۔ گرجا گھر ہر خاص و عام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اونچے چبوترے پر ایک طرف مائیکل بطور بادشاہ اور دوسری طرف اس کی ماں ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ درمیان میں عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے نیچے ایک سنہری کرسی پر لارڈ پادری ڈیوڈ بیٹھا ہوا تھا اور انجیل مقدس کی دعائیں پڑھ رہا تھا۔ سپاہیوں نے سامنے لا کر الزبتھ اور امبر دونوں کو کھڑا کر دیا تھا۔ لارڈ پادری نے دعائیں ختم کی اور بڑی نفرت سے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم وہ گناہ گار لوگ ہو جو بھائی اور بہن کے مقدس رشتے کو اپنے ناپاک وجود سے رسوا اور بدنام کیے ہوئے ہو۔ تم ننگ انسانیت ہو اور اپنی ناپاک خواہشات کے غلام ہو۔ ایسے لوگ جس حکومت اور جس ملک میں موجود ہوں وہاں خداوند کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس ملک میں خداوند کا قہر نازل ہو، میں اس بے حیائی اور گناہ کی سزا کے طور پر تم دونوں کو زندہ جلا دینے کا حکم دیتا ہوں، تاکہ تمہاری ناپاک خواہشیں اور تمہارے یہ جسم اسی دنیا میں جل کر راکھ ہو جائیں اور تمہیں گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل جائے۔ تم لوگ اپنی آخری خواہشات بیان کر سکتے ہو۔ امبر نے کہا، یہ الزام بے بنیاد اور انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ آپ اور اس شہر کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ الزبتھ شہنشاہ اندلس راڈرک کی ملکہ رہ چکی ہے۔ اسی انتقامی کارروائی کے سلسلہ میں اسے سانپ سے ڈسوایا گیا، اسے زہر دے کر مار ڈالنا چاہا اور پھر اسے اسی گناہ کی پاداش میں آدم خور اینتھنی، جو انسانی خون پینے کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا، اسے آزاد کر کے روحوں کے گرجے میں لایا گیا اور اس کے سامنے الزبتھ کو ڈال دیا گیا، جو کئی روز تک اس کا خون پیتا رہا اور جب ان خود ساختہ خداؤں نے دیکھا کہ یہ پھر بچ گئی ہے تو اس پر یہ گھنونا جرم لگا کر لارڈ پادری کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا پہلی سزائیں دینے سے پہلے ان لوگوں نے لارڈ پادری سے اجازت حاصل کی تھی؟ نہیں کی حضور والا۔ جب ان تمام انتقامی کارروائیوں سے یہ بچ گئی تو اب سوچی سمجھی تدبیر کو کام میں لا کر اسے فحاشی کا مجرم قرار دے کر بھائی اور بہن کے مقدس رشتے پر کیچڑ اچھالا گیا ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ زندگی اور موت اس عدالت کے ہاتھ میں نہیں ہے اور خدا تعالیٰ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ آج بھری عدالت میں اس گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں، خداوند کا قہر ہمارے وجود سے نہیں، بادشاہ مائیکل اور اس کی ماں سابق ملکہ کی وجہ سے نازل ہوگا۔ انسان ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں بے انصافی ہونے سے پہلے آپ کو مطلع کر دوں۔ جو لوگ مجرم ہو کر بھی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں ان کو کون سزا دے گا، ان سے کون باز پرس کرے گا، جبکہ وہ بادشاہ اور ملکہ ہیں۔ اس لیے لارڈ پادری بھی اس اقتدار کے سامنے بے بس ہیں، ورنہ آج ہمارے ساتھ ہی یہ دونوں بھی میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے۔ یہ جرت کسی میں نہیں کہ ان سے ان کے الزامات کے بارے میں پوچھ گچھ کرے جو جرم وہ کر چکے ہیں۔ یاد رکھو اے اہل شہر، جب انصاف کے نام پر بے انصافیاں شروع ہو جائیں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے مجرموں سے ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر باز پرس نہ کی جائے، تو یہ کسی قوم کے بدترین کردار کا ثبوت ہوتا ہے۔
جب اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مقدس رشتوں پر الزامات عائد کرنے سے بھی گریز نہ کیا جائے تو سمجھ لو کہ خدا کے عذاب اور تمہارے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے۔ مائیکل نے اٹھ کر کہا، سپاہیوں، لارڈ پادری ان کے جرم کی سزا صادر فرما چکے ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ سپاہی دونوں کو لے کر گرجا سے چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور ملکہ بھی چلے گئے، لیکن ایک شخص اب بھی پسینے میں نہایا ہوا وہاں موجود تھا، جس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اور وہ تھا لارڈ پادری ڈیوڈ۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس سے انصاف کے نام پر بے انصافی کرائی گئی ہے۔ پھر وہ عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے جھک گیا اور رو کر کہا، مقدس باپ، میں یہ عہدہ اور یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میری غلطی کو میری مجبوری سمجھ کر معاف کر دے۔ چاند کی 14 تاریخ ہے۔ آسمان پر پورا چاند کسی دلہن کے جھومر کی طرح پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور ویرانے میں ڈنڈا تھور کے جنگل میں چھوٹے بڑے پہاڑی ٹبوں میں سے ایک قدرے بلند ٹبے کی ایک غار میں ناگ رانی کا بت خدا جانے کن وقتوں کا بنا ہوا ہے۔ آج یہاں قبرستانی ماحول ہے اور ہر طرف ڈنڈا تھور کے درخت پھیلے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی یہاں کوئی آبادی رہی ہو یا کوئی ایسی قوم آباد ہو جو ناگ دیوتا کی پوجا کرتے ہوں۔ آج یہاں سانپوں کی سیٹیوں، پھنکاروں اور رینگنے کی آوازوں نے اس سناٹے کی خاموشی کو توڑ دیا ہے۔ ہزاروں قسم کی نسل کے چھوٹے بڑے سانپ مختلف اطراف سے رینگتے ہوئے اسی ٹیلے کی طرف آ رہے ہیں اور اس غار میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اژدھے کی پیٹھ پر بیمار اور زخمی ناگ بھی اسی سمت چلا جا رہا ہے۔ آج ناگ پنچمی ہے اور آج مقدس ناگ رانی اپنی رعایا کو درشن دے گی۔ آج ہی کے دن بیمار ناگوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ ناگ دیوی کی ایک نگاہ کرم اور اس کی آنکھوں کی مقدس روشنی کرن بن کر جب بیمار سانپوں پر پڑتی ہے تو وہ بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سانپوں کی قوم کو پورا سال اس رات کا انتظار رہتا ہے۔ غار میں ہزاروں سانپ اپنی مقدس دیوی کے درشن کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور یہاں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ غار میں ہر طرف سانپوں کے جسموں سے نکلنے والی ایک مخصوص بو پھیلی ہوئی ہے۔ اژدھا ناگ کو لا کر دیوی کے بت کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ہر طرف سانپوں کے پھیپڑوں سے نکلنے والے پھنکاریں سنائی دے رہی ہیں۔ پھر تھوڑی عرصے بعد ساری غار میں سندلی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ فضا میں سانپوں کی سیٹیاں اور پھنکاریں ایک دم بند ہو جاتی ہیں۔ اب فضا میں جل ترنگ سے بجنے لگتے ہیں اور ناگ رانی کے بت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ناگ رانی جس کا سر خوبصورت عورت کا اور دھڑ سانپ کا ہے، مسکراتی ہوئی اپنی رعایا کو درشن دیتی ہے۔ ناگ رانی کے سر پر بالوں کے بجائے باریک باریک سانپ گلبلا رہے ہیں۔ سب سانپ جھک جاتے ہیں۔ دیوی ساری رعایا پر ایک نگاہ شفقت اور محبت سے ڈالتی ہے اور پھر اس کی نظر ناگ پر آ کر رک جاتی ہے۔ دیوی کہتی ہے، ناگ، میں تیرے حال سے بے خبر نہیں ہوں۔ جس بلا نے تجھے زخمی کیا ہے وہ انسان نہیں بلکہ اس کے جسم میں شیطان حلول کر چکا تھا اور اس میں تمام کالی طاقتیں موجود تھیں، مگر امبر نے تیرا انتقام لے لیا ہے اور اس کی نس نس میں سے الزبتھ کا لہو واپس نکال لیا ہے۔ امبر نے ایک دفعہ پھر کالی طاقتوں کو شکست دی ہے، لیکن آج بادشاہ کے حکم پر الزبتھ اور امبر کو آگ کے کنویں میں ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ ناگ نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی اور اپنی نحیف آواز میں کہا، افسوس، میں اپنی بھائی اور بہن کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہا۔ مقدس دیوی امبر کی مدد کرو۔ دیوی نے مسکرا کر کہا، ناگ، یہ مدد تم کرو گے اور تمہارے ساتھ تمہاری پوری قوم جائے گی۔ آج کی رات باقی ہے۔ صبح امبر اور الزبتھ کی سزا پر عمل کیا جائے گا۔ ایک دن کے لیے یہ سزا اس لیے روک دی گئی ہے کہ آج کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اس لیے لارڈ پادری ڈیوڈ کے حکم سے یہ سزا کل صبح تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ تمہیں اور تمہاری قوم کو ان کی مدد کرنی چاہیے، وہ بھی اس لیے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ الزبتھ معصوم ہے اور امبر ایک نہایت ہی اعلیٰ انسان ہے جس کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف ہے۔ پھر دیوی نے ناگ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے ایک سرخ رنگ کی کرن نکل کر ناگ کے جسم پر پڑی اور ناگ کا جسم جو چوٹ لگنے سے زخمی تھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ناگ نے اپنے جسم میں پھر پہلے سی توانائی محسوس کی اور اس نے اپنا پھن اٹھا کر دیوی کا شکریہ ادا کیا اور پھر پھن جھکا کر اسے تعظیم دی۔ دیوی مسکرائی۔ اب اس کی نگاہوں سے نکلنے والی روشنی ہر ایک ناگ کے جسم پر پڑ رہی تھی اور پوری غار سرخ رنگ کی روشنی سے منور ہو گئی تھی۔ ہر سانپ اس مقدس روشنی میں نہا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک یہ منظر قائم رہا اور پھر ناگ دیوی واپس اپنی مورتی میں سما گئی۔ ناگ نے تمام سانپوں کو شاہی دربار پر ہلہ بولنے کا حکم دیا اور خود بھی لوٹ لگا کر پرندہ بنا اور اڑ کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیل میں اگرچہ الزبتھ کی حالت پہلے سے بہتر تھی، لیکن موت کے خوف سے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور وہ سرگوشیوں میں امبر سے کہہ رہی تھی، امبر بھائی، مجھے معلوم ہے آپ کے اندر ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ آپ موت کو بھی ٹھوکر مار کر ہٹا دیتے ہیں، لیکن میں تو ایک معمولی لڑکی ہوں اور اپنے ماں باپ سے ملنے کی حسرت لے کر ہی دیار غیر میں مر رہی ہوں۔ آپ میرے ماں باپ کو میرے بعد صبر کی تلقین کریں اور انہیں کہہ دیں اب دوسری دنیا میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ ماریا نے جو پاس ہی موجود تھی تسلی دیتے ہوئے کہا، الزبتھ، تم زندہ رہوگی، اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرو، خداوند ضرور ہماری مدد کریں گے اس لیے کہ تم بے گناہ اور مظلوم ہو۔ امبر نے کہا، میری بہن، گو موت میرے مقدر میں نہیں اور خدا جانے کب تک زندگی لکھی ہوئی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایسا خوفناک انتقام اس شاہی خاندان سے لوں گا کہ یہ صفحہ ہستی سے غارت ہو جائیں گے۔
उसी वक्त सिपाहियों के जूतों की आवाज़ पत्थरों के फर्श पर गूंज उठी और एक शाही दस्ता उन्हें कैद खाने से आग के कुएं की तरफ ले जाने के लिए आन पहुंचा। मारिया ने कहा, अंबर भाई, अब वक्त आखिर है, एलिजबेथ को लेकर निकल जाएं। अंबर ने कहा, मारिया बहन, एलिजबेथ भी मेरी बहन है, मुझ पर एतमाद करो, मैं जो भी कर रहा हूं मुझे करने दो। फिर शाही दस्ता तलवारों की छाव में कैदियों को लेकर कुर्बान गाह में पहुंचा, जहां माइकल, मलका और लॉर्ड पादरी डेविड मौजूद थे और सामने एक बड़े से कुएं में आग के शोले अपनी खौफनाक जुबानें बाहर निकाल निकाल कर बेचैन थे। लॉर्ड पादरी डेविड के चेहरे पर मर्दनी छाई हुई थी और आंखों में पशमानी के साये लहराते नजर आ रहे थे, जिसे अंबर ने महसूस कर लिया। फिर चारों तरफ से सांपों की सीटियां और सरसराहटें सुनाई देने लगी। हजारों सांपों ने कुर्बान गाह में दाखिल होकर मुहाफिजों को डसना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हजारों सांप संगे मरमर और संगे मूसा के फर्श पर रेंगते हुए नजर आने लगे और उन्होंने पलक झपकते ही तमाम मुहाफिजों को डस कर हलाक करना शुरू कर दिया। अंबर के होंठों पर मुस्कुराहट थी और उसने एलिजबेथ के कान में सरगोशी की। मुबारक हो, तुम्हारा भाई नाग और उसकी पूरी कौम तुम्हारी मदद के लिए आन पहुंची है। मारिया ने भी नाग की बू महसूस कर ली थी। फिर नाग इंसानी शक्ल में हाथ में तलवार जो खून आलूद थी वो लेकर दाखिल हुआ, जिसका मकसद था कि वो भी कत्लो गारतगरी करता यहाँ तक आया है। एलिजबेथ रोते हुए उसके कंधे से लग गई। दूसरी तरफ हजारों सांपों ने मिनटों में सारे सिपाहियों को हलाक कर दिया था और अब अपने घेरे में माइकल, मलिका और लॉर्ड पादरी ड्यूरेट को लेकर अंबर और नाग की तरफ आ रहे थे। आखिर नाग ने उनकी तरफ देखकर कहा, माइकल, तुम और तुम्हारी माँ ने जो जुल्म एलिजबेथ पर किए हैं, आज उनके हिसाब का दिन है। अपने गुनाहों को याद कर लो। मुझे उम्मीद है कि खुदा भी तुम जैसे जालिमों को माफ़ नहीं करेगा। मलिका ने कहा, हम शर्मिंदा हैं, हम एक दफ़ा माफ़ कर दो। अंबर ने जवाब दिया, मलिका, तौबा का दरवाज़ा जब बंद हो जाए तो माफ़ी नहीं मिलती। तुमसे पहले फ़िरौन भी जब दरियाए नील में गर्क हो रहा था तो उसने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका था। नाग, ये लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, सिर्फ लॉर्ड पादरी ड्यूरेट पहले ही पशेमान थे और अब भी पशेमान हैं। उनकी सिफारिश में ज़रूर करूँगा। फिर नाग ने सांपों को हुक्म दिया कि माइकल और उसकी माँ के जिस्म में अपना जहर उतार दो। एक साथ कई सांपों ने हुक्म की तामील की और देखते ही देखते माइकल और मलका का जिस्म मोम की तरह पिघल कर बह गया। अंबर ने कहा, लॉर्ड पादरी ड्यूरेट, अब आप सल्तनत उंदलस के फरमा रवा तारिक बिन ज़ियाद की इजाज़त से जिसे चाहें इस तख्त पर बिठा दे। फिर वो चारों सिपाहियों को लाशों पर से गुजरते हुए कुर्बान गाह से बाहर आ गए, जहाँ सिपाहियों के घोड़े बंधे हुए थे, और चारों घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से चले गए। आगे जाकर एलिजबेथ, जो काफ़ी नहीफ हो चुकी थी और घोड़े की सवारी ना कर सकती थी, उसे एक बग्गी पर सवार करवा दिया गया। उसके साथ मारिया भी थी, जबकि अंबर और नाग दोनों घोड़ों पर साथ साथ थे और अब उनका रुख मर्सिया की तरफ था। दूसरी तरफ जो ही सिपा सलार तलीता को बादशाह, मलिका और सिपाहियों की मौत का इल्म हुआ तो अपने साथ फौजी दस्ता लेकर अंबर और एलिजबेथ की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। बग्गी के अंदर बहुत खुश थी और मारिया को अपने शहर के मुतालिक बता रही थी कि कौन से तारीखी मकामात देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर अपनी माँ और बाप के मुतालिक बातें कर रही थी कि वो अपनी बेटी के मेहमानों को देखकर बहुत खुश होंगे। मारिया बाजी, अब मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा कोई भाई और बहन नहीं, खुदावंद ने मुझे 2 भाई और 1 बहन दे दी है, हम सब इकट्ठे रहेंगे। मारिया ने छेड़ते हुए कहा, और अगर पगली वहाँ जाते ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी शादी कर दी तो क्या ससुराल में भी हमें साथ लेकर जाओगी? एलिजबेथ ने शर्मा कर कहा, नहीं बाजी, अब मैं शादी नहीं करूँगी। मारिया ने प्यार से डांटा, पागल हो गई है, बेटियाँ सदा माँ बाप के घर थोड़ी ही रहती हैं। बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है, और अच्छी बेटियाँ अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करती हैं, उनकी खिदमत करती हैं। इसी चीज़ से उनके ख़ानदान का नाम रोशन होता है। इसी असना में अंबर और नाग भी घोड़े बग्गी के साथ मिलाकर कहने लगे, ये दोनों बहनों में क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो कुछ मालूम हो। मारिया ने कहा, ये बातें भाइयों के बताने की नहीं। अंबर भाई, भला बग्गी हमें मर्सिया कब तक पहुंचा देगी? अंबर ने कहा, भाई अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र है। इसी दौरान में नाग ने अपने पीछे गर्द उड़ते हुए देखकर अंबर से कहा, मेरा ख्याल है हमारा पीछा किया जा रहा है। इस गर्द के बादल से मालूम होता है 50 से ज़्यादा ही घुड़सवार है। अंबर ने पलट कर देखा और उसका माथा ठनका और उसने कहा, नाग, मुझे यकीन है कि ये सिपाही तलीता के फौजी हैं जो हमारी गिरफ्तारी के लिए भेजे गए हैं। एलिजबेथ, जो बहुत खुश थी, एक दफ़ा फिर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। अंबर ने बग्गी के कोचवान से कहा, बग्गी को सड़क से उतार कर जंगल में ले जाओ। एक कच्ची पगडंडी इस जंगल के अंदर जाती है, खबरदार बग्गी को कहीं भी सड़क पर मत लाना। जंगल के अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए मर्सिया जा पहुंचो। कोचवान ने कहा, पगडंडी बहुत कम चौड़ी है और ऊंचा नीचा रास्ता है। अंबर ने कहा, मुझे मालूम है, तुम एहतियात से बग्गी चलाओ, रफ्तार ख्वाह कम ही हो, पीछे आने वालों को हम तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। फिर अंबर ने सोने के चंद सिक्के निकालकर इनाम के तौर पर कोचवान को दिए, जो खुश हो गया और बग्गी को कच्ची पगडंडी पर उतार ले गया। अंबर और नाग दोनों पीछे आने वालों के मुतालिक सोचने लगे। अंबर के जहन में फौरन एक तरकीब आ गई और उसने नाग से कहा, घोड़े जंगल की तरफ दौड़ा दो और खुद दरख्त पर चढ़ जाओ। जो ही आखिरी सिपाही पीछे रह जाए उन पर छलांग लगाकर उन्हें झाड़ियों में ले जाओ। उनको बांध कर उनके फौजी कपड़े मास ज़रा के पहन लो और फौज में शामिल हो जाओ।
ان لوگوں کی ذرا بکتر اس قسم کی ہے کہ پورے جسم کے ساتھ ساتھ ناک گال وغیرہ کا بھی تحفظ کرتی ہے. اس میں منہ اس طرح چھپ جاتا ہے کہ آدمی پہچانا نہیں جا سکتا. بس باقی تم مجھ پر چھوڑ دو. دونوں نے گھوڑے جنگل میں ہنکا دیے اور خود درخت پر چڑھ گئے. سوار اب قریب آ چکے تھے. امبر نے پہچان لیا یہ مائیکل کی فوج کا سپہ سالار تھا اور یقیناً ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ہی نکلا تھا. جس درخت پر وہ بیٹھے تھے وہ کافی گھنا تھا. امبر اور ناگ نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیا تھا. نیچے سے سپاہی گزرتے رہے. جب پیچھے 2 سپاہی رہ گئے تو دونوں نے ان پر چھلانگ لگا دی. پھر اس سے پہلے کہ سپاہیوں کو سوچنے سمجھنے یا چیخنے چلانے کی مہلت ملے وہ دونوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر جھاڑیوں میں انہیں لے گئے. جلدی جلدی ان کے ہاتھ پیر باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا. امبر اور ناگ نے دونوں سپاہیوں کی وردی اتار کر پہن لی اور پھرتی سے ان کے ہتھیار لے کر انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر دستے میں جا شامل ہوئے. یہ سب کچھ اتنی جلدی اور آسانی سے ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس تبدیلی کے بارے میں خبر تک نہ ہو سکی. دوسری طرف کوچوان ماریا اور الزبتھ کو لے کر جنگل ہوتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک مقام پر پگڈنڈی میں رکاوٹ دیکھ کر اس نے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں. بیچ میں ایک درخت گرا ہوا تھا. بگی رک گئی. پھر کیا تھا 4 آدمی ہتھیاروں سے لیس جھاڑیوں سے نکل آئے اور انہوں نے پردہ ہٹا کر الزبتھ کو دیکھا اور مسکرائے اور کہا, کیوں بھائی, یہ ہیرا کہاں لیے جا رہے ہو؟ کوچوان نے ڈرتے ڈرتے کہا, مرثیہ جا رہے ہیں. ایک نے ہاتھ پکڑ کر الزبتھ کو بگی سے کھینچ لیا اور کہا, اب جاؤ خواہ جہنم میں جاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ماریا بھی اسی وقت بگی سے اتر آئی. ایک بدماش نے بگی کے گھوڑوں کو چابک مارتے ہوئے کوچوان سے کہا, بھاگ جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا, ہم خونی لومڑی کے ساتھی ہیں. خونی لومڑی کا نام سن کر ہی کوچوان کانپنے لگا اور پھر واقعی اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. ماریا نے فیصلہ کر لیا کہ ان چاروں کو سخت سزا دے گی, لیکن ان کی گفتگو سن کر اسے اپنے فیصلے کو پھر بدلنا پڑ گیا. ان میں سے ایک نے کہا, چلو 7 ہیروں میں سے ایک اور اضافہ ہو گیا ہے, آج تو بڑا ہی خوش قسمت دن ہے یار. دوسرے نے کہا, یار تم نے ولسن کو لڑکیوں کے پاس چھوڑ کر غلطی کی ہے. وہ ایک کاہل اور لاپرواہ قسم کا آدمی ہے. اگر اس کی غفلت سے لڑکیاں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں تو خونی لومڑی ہماری کھال اتروا کر بھس بھر دے گی. غلطی ایک ہی ہوگی اور مار سارے کھائیں گے. ماریا نے سوچا 7 اور بدنصیب بہنیں ان کی قید میں ہیں. الزبتھ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی رہائی دلانا اب اس کا فرض ہے. اس نے الزبتھ کے کان میں سرگوشی کی, بہن گھبرانا نہیں, ہماری 7 بہنیں اور ان کی قید میں ہیں. لگے ہاتھوں ان کو بھی ان ظالم بردہ فروشوں سے نجات دلا ہی دی جائے. الزبتھ نے سرگوشی کی, باجی نہ جانے خوشی مجھے راز کیوں نہیں آتی, ایسا لگتا ہے ماں باپ کی صورت دیکھنے کی حسرت لے کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا. ماریا نے دلاسا دیتے ہوئے کہا, جتنی نازک خود ہو اتنے ہی نازک تمہارے احساسات اور جذبات ہیں. ذرا سی مصیبت سے گھبرا جاتی ہو. حالانکہ بزرگوں کا قول ہے کہ اگر زندگی میں دکھ مصیبت نہ آئے تو سمجھ لو ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. ہم اپنے رب کو یاد تو ہیں, خواہ دکھ اور مصیبت ہی میں مبتلا رکھے, لیکن اس وقت کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بلایا نہیں. الزبتھ نے کہا, باجی میں تمہاری طرح کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ چاروں ساتھی الزبتھ کو اس ٹھکانے پر لے جا رہے تھے جہاں لڑکیاں قید کر رکھی تھی, اور پھر وہاں جانے پر انہیں معلوم ہوا کہ گھنے جنگل کے بیچ جھاڑیوں کے درمیان 7 اور مصیبت زدہ لڑکیاں بندھی پڑی ہیں, اور ان کے قریبی ولسن ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اونگ رہا تھا. 7 لڑکیاں دہشت اور خوف سے خاموش بے حس پڑی تھیں. ان کے حلق سے آواز تک نہ نکل رہی تھی. ان کی حالت ان وحشی ہرنیوں کی سی تھی اچانک اپنے سر پر شیر کو کھڑا دیکھ لیں. 7 میں 8ویں کا اضافہ اور ہو گیا تھا. چاروں ہی ولسن کے پاس بیٹھ گئے اور الزبتھ کو باندھ کر ان کے قریبی ڈال دیا گیا. ماریا نے سوچا ان 5 سے نبڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن جلدی ہی 4 اور ساتھی ایک جگہ سے نکل کر آ گئے اور اب ان کی تعداد 9 ہو گئی. معلوم ہوا کہ وہ بھی دوسری طرف شکار پر نکلے ہوئے تھے اور 10واں ساتھی ان کے لیے کھانے کا سامان لینے گیا ہوا ہے جس کا ان کو انتظار ہے. اب ماریا پچھتانے لگی کہ کیوں نہ ان 4 سے وہیں نپٹ لیا. بہرحال وہ نا امید نہیں تھی. ماریا بھی ان لوگوں کے قریبی بیٹھ کر باتیں سننے لگی. یہ سب لوگ غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت کرتے تھے. ان کا اڈا سمندر میں کوئی غیر آباد جزیرے میں تھا جس پر ایک عورت کی حکومت تھی جسے یہ لوگ خونی لومڑی کے نام سے پکارتے تھے, کیونکہ وہ لومڑی کی طرح مکار اور بڑی پراسرار طاقتوں کے مالک تھے. یہ سب لوگ بھی تباہ شدہ جہازوں کے مسافر تھے جو ایک ایک کر کے اس جزیرے پر پناہ کی غرض سے آتے رہے. ان میں سے کئی غلاموں میں فروخت ہوئے, کئی ایک خونی لومڑی کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے, اور جن آدمیوں نے اپنی وفاداریاں اس سے وابستہ کر لیں وہ اس کے کرندے بن کر اس کے گروہ میں شامل ہو گئے. خونی لومڑی کب سے اس جزیرے پر ہے, کہاں سے آئی, کون ہے, اس کے متعلق اس کے گروہ کے کسی بھی آدمی کو کچھ معلوم نہیں. انہیں تو یہ پتا ہے کہ ایک غیبی آنکھ کا نام خونی لومڑی ہے. اس کے آدمی کہیں بھی ہوں, سمندر میں ہوں, سمندر سے باہر ہوں, پاتال میں ہوں یا آسمان پر ہوں, اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے کان سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے انتقام سے انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی. اس لیے خونی لومڑی کے تصور ہی سے اس کے گروہ کے آدمی کانپنے لگتے ہیں, جو ذرا سی غلطی پر ہی ایسی سنگین سزا دیتی ہے کہ پتھروں کے دل بھی لرز جاتے ہیں.
ان کا خیال ہے کہ یہ پراسرار عورت ہزاروں سالوں سے زندہ اور جوان ہے، اس کا حسن لازوال ہے اور اس کی جوانی ابد تک برقرار رہے گی۔ کئی بہت بوڑھے ساتھیوں نے بتایا جب وہ بچے تھے تو قسمت انہیں یہاں لے آئی تھی، اور انہوں نے اپنے سے پہلے بوڑھوں سے سنا تھا کہ یہ اس وقت بھی اسی طرح جوان تھی۔ بہت سے ساتھی تو اسے قہر کی دیوی کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ تجارتی جہازوں کو لوٹ لینا، مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا کر بڑے بڑے شہروں میں فروخت کرنا، یہی اس عورت کا ظاہری کاروبار ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس جزیرے میں کوئی سونے کی کان بھی ہے، لیکن کہاں ہے، اس عورت کے سوا کسی کو بھی علم نہیں۔ لیکن آج تک کسی نے اپنی آنکھوں سے سونے کی کان نہیں دیکھی، حالانکہ سارے جزیرے پر آزادی سے گھومنے پھرنے کی سب ساتھیوں کو اجازت ہے۔ ماریا کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ پھر تو اس عورت کے دیدار کرنے ہی ہوں گے جو اتنی ساری خوبیوں کی مالک ہے، لیکن وہ صرف اس نازک سی کلی الزبتھ کے لیے پریشان تھی جو زمانے کی سرد و گرم ہواؤں سے مرجھا کر رہ گئی تھی، اور اگر اب اسے جلدی اس کے والدین تک نہ پہنچایا تو یہ سوکھ کر بکھر جائے گی۔ ادھر سپہ سالار اور شاہی فوجی دستہ امبر اور ناگ الزبتھ کی تلاش میں جنگل جنگل اور پگڈنڈی باولے کتوں کی طرح سے پھر رہا تھا، اور جن کو وہ تلاش کر رہے تھے وہ بھی فوجی وردی میں ان کے ساتھ ہی شامل تھے۔ امبر کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ ان فوجیوں کو ایسا سبق سکھا کر بھیجا جائے کہ ساری زندگی یاد کریں۔ آخر تلاش بسیار کے بعد چند ٹیلوں کے درمیان سپہ سالار اور سپاہی خود اور اپنے تھکے ہوئے گھوڑوں کو آرام کرانے کے لیے ٹھہر گئے۔ امبر نے ناگ سے کہا، ذرا معلوم کرو اس علاقے میں تمہارے کتنے ہم قوم آباد ہیں، اور ان سب کو حکم دو کہ چاروں طرف کے درختوں پر چڑھ کر حکم کا انتظار کریں۔ ناگ نے جلدی ہی سگنل دیا اور اسے اس علاقے کے سردار سام کا فوراً سگنل موصول ہوا کہ وہ اپنے دیوتا کے حکم پر آ رہا ہے۔ پھر جلدی ہی ایک سبز اور کالے رنگ کا بالشت بھر کا سام رینگتا ہوا ناگ کے پاس آ گیا، جو امبر کے قریب ہی ایک درخت کے تنے سے لگا بیٹھا ہوا تھا۔ ناگ نے اپنی زبان میں سانپ سے گفتگو کر کے امبر کو بتایا کہ یہ علاقہ تو سانپوں سے بھرا پڑا ہے، کوئی 5000 کے قریب سانپ اس جنگل میں آباد ہیں، اور میں نے ان کے لیے حکم صادر کر دیا ہے کہ سب آ کر ان درختوں پر چڑھ جائیں۔ امبر نے کہا، سردار سانپ سے کہہ دو کہ تمہارے اشارے پر بارش کی طرح سے درختوں سے برسنے شروع ہو جائیں اور ان سپاہیوں کو ڈس لیں۔ ناگ نے فوراً وہی حکم سردار سانپ کو دے کر واپس جانے کے لیے کہا، اور پھر امبر اور ناگ ماریا اور الزبتھ کے متعلق گفتگو میں مصروف ہو گئے کہ خدا جانے وہ حفاظت سے منزل مقصود پر پہنچ بھی گئی ہیں کہ نہیں۔ ناگ نے کہا، بھائی امبر، الزبتھ نے شہزادی ہو کر جتنے دکھ اٹھائے ہیں، عام قسم کی لڑکی ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ امبر نے جواب دیا، ناگ بھائی، یہ سب قسمت کی بات ہے، تقدیر کا لکھا تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ یہ دونوں بھائی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک سپاہی ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ دونوں افشائے راز سے گھبرا گئے۔ اس نے قریب آتے ہی نیام سے تلوار نکال لی۔ اب ناگ نے امبر کی طرف دیکھا، لیکن امبر نے اسے منع کیا کہ جب تک وہ نہ کہے ناگ خاموشی بیٹھا رہے۔ تب وہ تلوار پکڑے ہوئے قریب آ گیا اور اس نے کہا، میں نے تمہارے درخت پر سانپ کو دیکھا ہے۔ اب دونوں بھائیوں کی جان میں جان آئی اور دونوں ہی درخت سے ہٹ کر گھبرانے کی اداکاری کرنے لگے۔ پھر چاروں طرف دیکھ کر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم نے سورج کی وجہ سے کسی ہلتی ہوئی ڈالی کا سایہ دیکھ لیا ہوگا۔ یہ بات سپاہی کی سمجھ میں آ گئی اور وہ کہہ کر لگاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اسی دوران میں سپہ سالار نے سب کو قریب آنے کا حکم دیا۔ امبر اور ناگ بھی سپاہیوں کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے آگے بڑھے۔ تب سپاہی نے کہا، میں نے تو سوچا ہے کہ ہمیں 4 کی ٹولیوں میں بٹ کر تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ ناگ کو سردار سانپ کا سگنل موصول ہوا۔ ناگ نے امبر کے کان میں سرگوشی کی کہ معاملہ تیار ہے۔ تب امبر نے کہا، ان کو حکم دو کہ سانپوں کی بارش شروع ہو جائے۔ ابھی سپاہی تیار ہی ہو رہے تھے کہ درختوں سے ان پر سانپوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر کیا تھا، ان کے گھوڑے ڈر کر بھاگ گئے۔ ایک افراتفری کا عالم ہر سو نظر آ رہا تھا۔ گھوڑوں پر سپاہیوں کے بجائے سپاہیوں پر گھوڑے چڑھ دوڑے۔ سانپوں نے سپاہیوں کو ڈسنا شروع کر دیا اور یہ لوگ ناگہانی آفت سے نہایت پریشان بھاگے اور دوڑتے پھر رہے تھے، لیکن موت سانپوں کی صورت میں ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور سانپ سپاہیوں کو ڈس رہے تھے۔ ناگ اور امبر بڑے مزے سے ایک جگہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو کر اندھیرا چھا جائے، میدان سپاہیوں کی لاشوں سے پٹا پڑا تھا۔ ناگ اور امبر نے جتنے بھی گھوڑے قابو آ سکے ان کو اکٹھے کیا اور ان پر سپاہیوں کی لاشوں کو لاد کر شاہی محل کے راستے پر دھکیل دیا اور خود مرثیہ جانے والی سڑک پر ہو گئے۔ دوسری طرف ماریا الزبتھ کے قریبی بندھی ہوئی لڑکیوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک کالا سا لمبا کپڑا زمین پر بچھا ہوا تھا جس پر یہ تمام لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ قریبی یہ ظالم بھیڑیے دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے درختوں کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ ماریا نے دیکھا ان درختوں پر جگہ جگہ شہد کی مکھیوں کے چھتے لٹک رہے تھے۔ قریباً ہر درخت پر 2-3 ضرور موجود تھے اور گرد و نواح کے سب درخت چھتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ماریا دل ہی دل میں ان ظالموں پر تاؤ کھائے بیٹھی تھی۔ پھر کیا تھا، اسے ایک ترکیب سوچ گئی اور اس نے الزبتھ سے کہا، یہاں شہد کے چھتے بے شمار موجود ہیں، میں مکھیوں کو چھیڑنے لگی ہوں۔ تم تمام لڑکیوں سے کہو نیچے بچھا ہوا کالا کپڑا نکال کر اوپر اوڑھ لیں۔ کالے کپڑے کی وجہ سے مکھیاں انہیں نہ کاٹیں گی، لیکن اس وقت جب مکھیاں غضبناک ہو کر اڑیں،
मैं इन कुत्तों को थोड़ी सी सजा देना चाहती हूँ। यहाँ तकरीबन 8 घोड़े मौजूद हैं और मेरा ख्याल है ये सब लड़कियाँ घुड़सवारी जानती हैं। जो ना जानती हों वो दूसरी किसी लड़की के साथ बैठ जाएं। अब तुम तमाम लड़कियों के कानों में मक्खियों वाली बात पहुंचा दो। एलिज़ाबेथ खौफजदा होने के बावजूद इस शरारत पर हंस पड़ी और फिर उसने ये पैगाम एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी यहाँ तक कि आखिरी लड़की तक पहुंचा दिया गया। मारिया ने ज़मीन से कई पत्थर उठाए और एक दरख्त पर चढ़ गई। तमाम लड़कियां उन शहद के छतों पर नजर रखे हुए थीं, जबकि गुंडे तमाम अपने चेहरों पर अपनी टोपियां रखे ज़मीन पर आराम से लेटे हुए थे। फिर एक पत्थर छते पर जाकर लगा। मक्खियां गजबनाक होकर उड़ीं। साथ ही तीसरे चौथे छत्ते पर पत्थर लगे और तमाम मक्खियां गुस्से से बिखर गईं। लड़कियों ने जल्दी से काली चादर नीचे से निकालकर ओढ़ ली, लेकिन बदमाशों को उस वक्त होश आया जब उन तमाम के जिस्मों पर लातादाद मक्खियां चिमट गई थीं और उन्होंने अपने जहरीले डंग उनके जिस्मों में उतार दिए थे और वो तिगनी का नाच नाचते फिर रहे थे और मक्खियों ने उन्हें अपने घेरे में ले रखा था और उनके जिस्म और मुंह सूज गए थे। फिर क्या था, जिधर जिसका सिंग समाया भाग गया। मक्खियों की यलगार ने उन्हें इतना बदहवास कर दिया था कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था सिवाय अपनी जान बचाने के। वो भागे जा रहे थे और मक्खियां उनका पीछा कर रही थी। मारिया ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर उन बदमाशों के घोड़े खोले और तमाम लड़कियों को सवार होने के लिए कहा। इत्तेफाक से सब लड़कियां घुड़सवारी जानती थीं। मारिया एलिज़ाबेथ के साथ ही बैठ गई और फिर आम रास्ते से हटकर वो जंगलों के दरमियान से होती मर्सिया की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ तमाम बदमाश बेशुमार मक्खियों के जहर भरे डंग जिस्म पर खाए जंगल में जगह जगह बेहोश पड़े थे और कोई पानी की एक बूंद भी उनके हलक में टपकाने वाला मौजूद न था। नाग और अंबर आम रास्ते पर एलिज़ाबेथ और मारिया को तलाश करते हुए मर्सिया पहुंच गए थे और यहाँ सराय में ठहर गए थे और फिर शहर में उनको तलाश करते फिर रहे थे। इत्तेफाक से एक जगह उन्हें वही बग्गी मिल गई जिसमें उन्होंने एलिज़ाबेथ को सवार करवाया था। नाग और अंबर ने कोचवान से एलिज़ाबेथ के मुतालिक पूछा और उसने तमाम रुदात कह सुनाई। अंबर और नाग एक दफ़ा फिर परेशान हो गए। कोचवान ने उन्हें बता दिया था कि खूनी लोमड़ी के साथी एलिज़ाबेथ को उठाकर ले गए थे। उन्होंने खूनी लोमड़ी के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर ली थी कि उसका ठिकाना किस जजीरे में है, लेकिन उन्हें इल्म था कि मारिया एलिज़ाबेथ के साथ है और वो बदमाश इतनी आसानी से उसे अपने जजीरे पर ना ले जा सकेंगे। मारिया ज़रूर एलिज़ाबेथ को आज़ाद करवा के उसी शहर में आएगी, लिहाजा वो उसी शहर में रहकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। रात की तारीकी बढ़ गई थी। मारिया सब लड़कियों को लेकर जंगल में घूमती फिर रही थी। इत्तेफाक से चांद भी आसमान से गायब था। मारिया जंगल में रास्ता भूल गई थी और उससे भी बदकिस्मती कहिए कि घूम फिर कर मारिया लड़कियों को लेकर उसी जगह आ गई थी जहाँ से वो चली थी, लेकिन अंधेरा होने के बायस वो उस जगह को ना पहचान सकी थी और यहीं पर उसने हुक्म दिया था कि डेरा डाल दो, क्योंकि अंधेरे के सबब उसे कुछ भी सुझाई ना देता था। फिर अंधेरे में हर तरफ से उसे सांपों की सीटियों की आवाज़ें आ रही थी जो यहाँ बकसरत पाए जाते थे। उसे ये तो इत्मीनान था कि सांप उसे नहीं काट सकते, क्योंकि उसके जिस्म से नाक की बू पाकर सांप उसका एहतराम करने लगते थे, लेकिन दूसरी लड़कियों की जान का तो खतरा था। ये सब कुछ सोचकर उसने फैसला कर लिया था कि सफ़र अब दिन के उजाले में ही किया जाए और उसके हुक्म से उसी जगह डेरा डाल दिया गया। बदमाशों का जो साथी खाना लेने गया था वो अपने 4 और साथियों को भी लेकर यहाँ आ गया था, जो खूनी लोमड़ी का कोई पैगाम लेकर आए थे। वो पांचों भी करीब ही अपने ठिकाने पर अपने साथियों को ना पाकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जो घोड़ों और लड़कियों की आवाज़ें सुनी तो वो करीब आए, जबकि एलिज़ाबेथ से वो लड़कियां पूछ रही थी, बहन तुम्हारे पास कौन सी गैबी ताकत है जिसने हमारी मदद की और शहद की मक्खियों को उड़ाकर इन बदमाशों से हमारी जान बचाई। उस बदमाश ने जो ये बात सुनी तो छुप कर बैठ गया। एलिज़ाबेथ ने बहाना बनाते हुए कहा, यहाँ पर मेरी आंख लग गई थी और मुझे ख्वाब में किसी बुजुर्ग हस्ती ने कहा था कि वो इन बदमाशों को सजा देने के लिए शहद की मक्खियाँ उड़ा रहा है। मैं उस बुजुर्ग का हुक्म तुम सब तक पहुंचा दिया, फिर वही हुआ जिसके मुतालिक बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया था। एक शरारती लड़की ने कहा, अब तुम्हारा बुजुर्ग क्या कहता है? हम तो रास्ता भी भूल गई हैं, अब क्या होगा? एलिज़ाबेथ ने कहा, खुदा जो करेगा बेहतर ही करेगा, तुम सब थकी हुई हो, अब आराम करो। उस बदमाश को तमाम हालात मालूम हो गए और उसने जाकर साथियों को सब कुछ बता दिया कि हमारे साथी तो शहद की मक्खियों का शिकार होकर कहीं जंगल में पड़े होंगे, लेकिन शुक्र करो असल शिकार हमारे करीब ही है, वरना खूनी लुमड़ी हमें कच्चा ही चबा जाती। उनमें से एक ने कहा, आधी रात को जब ये लड़कियां सो जाएं तो इनको बांध कर ले चलो। यही मशवरा करके वो खामोश पड़े रहे। दूसरी तरफ लड़कियां परेशानी और खौफ से आज़ाद हुई थीं, लिहाजा जल्दी ही गहरी नींद सो गईं। मारिया ने जब महसूस किया कि लड़कियां और एलिज़ाबेथ सो गई हैं तो उसने सोचा, मुझे इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए और रास्ते को तलाश करना चाहिए कि सुबह के वक्त किस सिमत सफ़र करना है। लिहाजा वो अपने अंदाज में उड़ती हुई एक तरफ को रास्ते की तलाश में रवाना हो गई। उधर जब बदमाशों को यकीन हो गया कि लड़कियां गहरी नींद सो गई हैं तो वो चुपचाप उठे और एक एक लड़की के ऊपर हाथ रखकर आराम से उन्हें रस्सियों से बांध लिया और उनके मुंह में कपड़े भी ठोंस दिए। ये बदमाश यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ थे और अक्सर लड़कियों को लेकर रात ही को सफ़र किया करते थे, लिहाजा उन्होंने आराम से घोड़े खोले, उन लड़कियों को थैलों में डाल लिया जो उनके साथी यहाँ छोड़कर भाग गए थे।
ان تھیلوں کو گھوڑوں پر لادا اور یہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ تمام اطراف میں گھوم پھر کر جب ماریا راستے کی تلاش سے واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ ماریا سمجھی کہ وہ راستہ بھول کر کہیں اور آ گئی ہے، لیکن گھوڑوں کے لیدوں کے نشان سے سمجھ گئی قسمت پھر وار کر گئی ہے۔ الزبتھ پھر گم ہو گئی ہے اور اسے ایک دفعہ پھر تلاش کرنا ہے، لیکن اسے بھروسہ تھا کہ وہ بدماش خونی لومڑی کے جزیرے پر ہی لے جائیں گے۔ ٹھکانہ اسے معلوم تھا، وہ صرف ناگ اور امبر کے لیے فکر مند تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ ضرور مرثیہ میں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پرانے سرائے کا بھی اسے علم تھا، لہٰذا اس نے ایک منٹ بھی ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ مرثیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف وہ بدماش آرام سے اپنی بڑی سی کشتی میں تمام لڑکیوں کو لادے خونی لومڑی کے جزیرے کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اب لڑکیوں کے منہوں سے کپڑے نکال دیے تھے۔ انہیں علم تھا کہ ان کی کشتی پر لہراتے جھنڈے کو دیکھ کر، جس پر سفید کپڑے پر سرخ لومڑی بنی ہوئی تھی، جہاز اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ بہت خوش تھے۔ دوسری طرف لڑکیاں الزبتھ سے کہہ رہی تھیں، بہن کیا آپ خواب میں کوئی بزرگ تمہارے پاس نہیں آتے؟ الزبتھ دکھی انداز میں بیٹھی تھی، کیا جواب دیتی، جبکہ ماریا بھی کہیں کھو گئی تھی۔ ماریا جب پرانی سرائے میں داخل ہوئی تو امبر اور ناگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ماریا بھی جا کر پاس بیٹھ گئی۔ دونوں نے بیک وقت اس کی خوشبو محسوس کی اور کہا، ماریا بہن تم ہو؟ ماریا نے کہا، خدا کا شکر ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ امبر نے کہا، ہم تو تمہیں 2 روز سے تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ تمہیں ہم سے پہلے یہاں پہنچنا تھا۔ ماریا نے انہیں تمام آپ بیتی سنائی کہ کس طرح ایک دفعہ پھر الزبتھ ان سے بچھڑ گئی ہے اور خونی لومڑی کے بدماش اسے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ امبر نے کہا، ہمیں بگی کے کچوان سے معلوم ہو چکا ہے اور ہم نے خونی لومڑی کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ صرف تمہارا انتظار تھا، سو تم بھی آ گئیں۔ ہم صبح یہاں سے کشتی لے کر اس جزیرے تک پہنچ جائیں گے۔ کشتی سمندر میں رات دن سفر کرتی ہوئی آخر ایک جزیرے کے ساحل سے آ کر لگ گئی۔ خونی لومڑی کے آدمیوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان لڑکیوں کو ہانکتے ہوئے کنارے پر اتارا اور ایک سمت کو روانہ ہو گئے۔ مظلوم اور بے کس لڑکیاں اجنبی دیش کے بازاروں میں بکنے کے لیے اس جگہ اکٹھی کی جاتی تھیں۔ الزبتھ نے آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور ہواؤں سے کہا، اے ہواؤں، میرے دیش سے اگر تمہارا گزر ہو تو میرے بابل اور میری امڑی سے میرا دکھ بیان کرنا اور کہنا، تم نے مجھے شہزادی بنا کر جنم دیا تھا، مگر میری تقدیر نے تو مجھے بھکارن سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ میں تو اس ململ کے باریک کپڑے کی طرح سے ہوں جسے سوکھنے کے لیے کیکر کے درخت پر ڈال دیا گیا ہو، اور تقدیر کی آندیاں جسے اپنے ساتھ اڑا لے جانے کو زور لگا رہی ہوں، اور جو کانٹوں میں الجھا ہوا آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ ان تمام لڑکیوں کو لے جا کر ایک غار میں بند کر دیا گیا اور اس کے آگے ایک بہت وزنی پتھر رکھ کر اسے بند کر دیا گیا۔ ساری رات اس اندھیری غار میں دبی دبی سسکیاں اور آہیں سنائی دیتی رہیں۔ ایک فریاد گونج رہی تھی ان انسانوں کے خلاف جو انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ بن کر رہ گئے تھے، جنہیں خدا نے تو اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن اپنے کردار سے وہ درندوں کو بھی مات کر رہے تھے۔ عورتوں کی بھیڑ بکریوں کی طرح تجارت کرتے وقت وہ بالکل بھول گئے تھے کہ یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، جس کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس ماں کا تقدس یہ ہے کہ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹوں کے لیے جنت کو لا پھینکا ہے۔ یہ کیسے بیٹے ہیں جو اپنے ماؤں کی تجارت کر رہے ہیں؟ یہ کیسے بھائی ہیں جو بہنوں کو لا کر منڈیوں میں نیلام کر دیتے ہیں؟ شاید ایسے انسانوں کے لیے حق تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا تھا، یہ فتنہ و فساد کا سبب بنے گا۔ یہ گلاب کے پھول کی طرح معصوم بچیاں کانٹوں کی سیج پر پڑی رو رہی تھیں۔ دکھوں کے ان کانٹوں نے پھول جیسے جسموں کو چھید کر رکھ دیا تھا۔ زرد رنگ کا سورج دور درختوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا اور سمندر کے سیاہی مائل پانی پر ابھی تک اس کی کوئی کرن نہیں پہنچی تھی۔ الصبح ہی ماریا، امبر اور ناگ ایک کشتی پر سوار سمندر کے وسیع و عریض سینے پر لہروں کے دوش پر چلے جا رہے تھے، اور سمندر کی ٹھنڈی اور نمکین ہوا سانس کے ساتھ ساتھ ان کے حلق اور زبان میں داخل ہو کر ان کے منہ کا مزہ کسیلا کیے دیتی تھی۔ ہوا بھی کسی سوگوار کی طرح ہولے ہولے سسکیاں بھرتی چلی جا رہی تھی۔ فضا میں بھی سکوت آ رہی تھا اور یہ تینوں بھی بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ آخرکار امبر نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، سورج پر دھند سی چھائی ہے اور ہوا کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ یہ سمندر کا سفر بھی عجیب ہی ہوتا ہے، پل بھر میں خاموش، پل بھر میں طوفان، اور پھر جب طوفان آتے ہیں تو ہر شے کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی، طوفان کی نہیں، اپنی کامیابی کی دعا مانگو۔ امبر نے مسکرا کر جواب دیا، ناگ، خدا ہر شے پر قادر ہے، صرف دعاؤں سے تقدیریں نہیں بدل سکتی، ہونے والی بات نے ہو کر رہنا ہے۔ اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو نظام کائنات ہی بدل کر رہ جائے، کیونکہ خدا جو بھی کرتا ہے اس میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے دنیا بنائی ہے اسے اپنی دنیا کا ہم سے زیادہ خیال ہے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ خدا اسے کتنا پیار کرتا ہے تو دعائیں مانگنے ہی چھوڑ دے۔ ماریا نے اکتا کر کہا، امبر بھائی، خدا کے لیے کوئی اور بات کرو، ہم پھر ایک شیطانی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اس کے متعلق کچھ بتاؤ، اس مہم کو کیسے سر کرنا ہے؟ امبر نے کہا، ماریا، مہم ہم نہیں سر کرتے، وہی رب ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے۔
ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے ذہنوں میں کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے جس سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ ناگ نے کہا، اچھا مولانا صاحب، آپ فلسفہ حیات سے واپس لوٹ آئیں اور اس بات پر غور کریں کہ اچانک موسم بدل رہا ہے، سورج صاحب دوبارہ بادلوں میں جا چھپے ہیں اور ہوا میں نمی اور تیزی کے باعث ایسا لگتا ہے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ سمندری طوفان اور ایک ننھی سی کشتی، یہ کیسے منزل تک پہنچائے گی؟ اس سے بہتر تھا ہم کسی جہاز سے سفر کرتے۔ امبر نے کہا، میاں، جہاز اپنے راستے پر جاتا ہے، وہ ہمارے لیے اپنا راستہ چھوڑ کر کبھی نہ آتا، جبکہ ہمیں عام راستے سے ہٹ کر ایک ایسے جزیرے پر جانا ہے جہاں جہاز جائے تو چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے۔ پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، ہواؤں میں تیزی کے سبب لہروں میں تلاطم پیدا ہو گیا تھا، آسمان پر تیرتی ہوئی کالی بدلیاں آپس میں گھل مل گئیں اور انہوں نے ایک سیاہ چادر آسمان پر تان دی تھی۔ دن کے وقت بھی رات کا سما پیدا ہو گیا تھا اور ان کی کشتی لہروں پر ہچکولے کھانے لگی تھی۔ اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے امبر اور ناگ دونوں نے پتوانیں سنبھال لی تھی۔ امبر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ناگ، ہم پھر ایک زبردست طوفان کی زد پر ہیں، اب ہم اتنی دور آ گئے ہیں کہ واپس لوٹ کر بھی نہیں جا سکتے۔ اس کشتی پر منزل تک پہنچنا مشکل تو کیا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اب ہم تینوں کے پیش نظر ایک ہی بات ہونی چاہیے، اور وہ ہے الزبتھ کی رہائی اور اسے اس کے والدین تک پہنچانا۔ میری چھٹیس کہہ رہی ہے ہم ایک دفعہ پھر بچھڑ رہے ہیں۔ ماریا نے کہا، امبر بھائی، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ امبر نے کہا، ماریا بہن، انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، خواب دیکھنے سے کیا فائدہ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کشتی سمندری طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر جو گھڑیاں میں میسر ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر ہمیں مستقبل کا منصوبہ بنا لینا چاہیے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے ہمیں موت نہیں آئے گی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ طوفان ہمیں اکٹھا نہیں رہنے دے گا اور ہمیں تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ طوفان نے شدت اختیار کر لی تھی اور یہ تینوں اس کشتی کو تیزی سے بچائے لیے جا رہے تھے، لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور ہواؤں کی تیزی سے سمندر میں شدت سے طوفان اٹھا۔ ان کی کشتی کھلونے کی طرح لہروں پر اچھلتی گرتی پڑتی چلی جا رہی تھی اور آخر ایک بہت بڑی لہر سمندر کے سینے سے اٹھی اور اس نے اس کشتی کو اٹھا کر اس پر بری طرح پھینکا کہ وہ لٹ گئی، اور جب یہ لہر واپس پلٹی تو یہ تینوں بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے۔ جو ہی کشتی الٹی، ناگ نے جلدی سے پرندے کا روپ دھار کر اڑنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی پرندے کے روپ میں تھا اور چاہتا تھا کہ کسی صورت امبر اور ماریا کی مدد کرے۔ ماریا تو اسے نظر نہ آتی تھی اور امبر کو لہروں نے نہ جانے کہاں گم کر دیا تھا، لیکن اس طوفان نے جلدی ہی ناگ کو بے بس کر دیا۔ تیز ہوائیں اسے اپنے ساتھ ہی اڑا کر نہ جانے کہاں لیے پھر رہی تھی۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ ان طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کرے، لیکن جلدی اسے محسوس ہو گیا کہ اگر اس نے اپنے آپ کو ہواؤں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیا تو اس کے پر ٹوٹ جائیں گے۔ مجبوراً اس نے اپنے آپ کو طوفانی ہواؤں کے سپرد کر دیا، جو اسے اپنے دوش پر اٹھائے نہ جانے کہاں کہاں لیے پھرتی رہیں۔ تا حد نگاہ سمندر ہی سمندر تھا، کہیں زمین نظر نہیں آ رہی تھی جہاں وہ اتر سکے۔ دوسری طرف بارش نے اس کے پر گیلے کر دیے تھے اور اس کا جسم برف کی طرح سرد ہو گیا تھا۔ تمام اعصاب جواب دے رہے تھے اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ کوئی پل میں ہی وہ دوبارہ سمندر کے پانی میں گر کر کسی مچھلی کی خوراک بن جائے گا۔ ایک زبردست ہوا کا جھونکا آیا اور ایک دفعہ پھر اسے اپنے ساتھ دور تک اڑاتا چلا گیا۔ جب ہوا کا دباؤ ذرا کم ہوا تو ناگ کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اب وہ سمندر پر نہیں زمین پر اڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور تیزی کے ساتھ زمین کی طرف گرتا چلا گیا۔ زمین کے قریب پہنچ کر اس نے پر کھول دیا اور زمین پر ٹیلوں کے درمیان اتر گیا۔ بارش اب بھی موسلادھار ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک پہاڑی ٹیلے کا رخ کیا جہاں اسے ایک غار نظر آیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ ناگ اندر داخل ہو گیا تاکہ بارش سے بچ سکے۔ پھر غار کے اندر جا کر اس نے لوٹ لگائی اور دوبارہ انسان بن گیا۔ اسے خیال تھا کہ اس ویرانے میں اس غار کے اندر کوئی نہ ہوگا، لیکن ایک کونے میں چند بدماش اسے پرندے سے انسان بنتا دیکھ چکے تھے۔ یہ بدماش اس پارٹی کے رکن تھے جو سمندر میں کئی سو سال پہلے سمندری قزاق بلیک ایگل کا پوشیدہ خزانہ تلاش کرتے پھر رہے تھے، جو ایک صدی پہلے سمندر کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا اور لوگ اسے بلیک ایگل کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کے ساتھ نہایت مضبوط اور جنگی جہاز تھے اور اس کے ساتھ سمندر سے گزرنے والے سوداگروں کی دولت اور مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس دور کی کئی حکومتوں نے اسے تباہ کرنے یا گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اسے سمندر کی ایک ایک انچ جگہ کا پتہ تھا۔ اس نے اپنی دولت ایسے نامعلوم جزیروں میں چھپا رکھی تھی جس کو تلاش کرنا ناممکن تھا۔ پہاڑوں اور چٹانوں والے سمندر کی طرف کوئی جہاز بھی جانے کا خطرہ مول نہیں لیتا تھا، اور اگر اس طرف چلا بھی جاتا تو پتھروں اور چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا تو پھر بلیک ایگل کے ساتھیوں کی نظر ہو جاتا۔ ان سمندری پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان راستوں کا صرف بلیک ایگل کو ہی علم تھا، جو اپنے گروہ کے ساتھ تقریباً پون صدی موت کا فرشتہ بن کر سمندری جہازوں کو لوٹتا اور قتل و غارت گری کرتا رہا۔ پھر سنا ہے کہ سمندری طوفان میں بلیک ایگل اور اس کے ساتھی اپنے جہاز سمیت غرق ہو گئے۔ پون صدی تک جمع کیا ہوا خزانوں نے نامعلوم جزیروں میں کہیں دفن ہے، جس کا راز جاننے کی کوشش میں کئی پارٹیاں روانہ ہوئیں اور اپنی جان گنوا بیٹھیں۔
ہر دور میں چند جیالے اس خزانے کے لالچ میں پارٹیاں بنا کر سمندر کی خاک چھانتے پھرتے رہے، لیکن آج تک اس خزانے کا کوئی بھی پتہ نہ چلا سکا جو بلیک ایگل اور اس کے ساتھیوں کی ملکیت تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اب بھی ان کی روحیں جزیرہ میں دفن خزانے کی حفاظت میں منڈلاتی پھرتی ہیں اور خزانہ حاصل کرنے والوں کے جہاز غرق کر دیتی ہیں۔ اس غار میں موجود 4 بدماش ایسی ایک پارٹی کے افراد تھے جو بلیک ایگل کے خزانے کی تلاش میں نت نئے جزیرے سمندر میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ ان کے بقایا ساتھی کسی اور غار کی تلاش میں اسی جزیرے پر موجود تھے، اور ان پارٹیوں میں مختلف قسم کے کاموں کے ماہر اور بہادر آدمی اکٹھے کیے جاتے تھے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ ان چاروں میں سے ایک ایسا ہی شخص موجود تھا جو کئی سال ہندوستان میں گزار چکا تھا اور وہاں کے قدیم ساموں کے قصے سن چکا تھا کہ 1000 سال کے بعد سام میں ایک قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، اور ایسا ہی سام زمین دوز خزانوں کا پتہ بھی بتا سکتا ہے۔ اس نے اپنے تینوں ساتھیوں کو یہ بات سرگوشیوں میں بتا دی کہ مجھے یہ آدمی بھی قدیم سانپ لگتا ہے، ہمیں اس پر کوئی جبر کرنے کے بجائے اسے دوستی کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جلد ہی ناگ کو بھی اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا، اور پھر وہ تو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس وقت اس کا دھیان صرف امبر اور ماریا کی طرف تھا۔ چاروں بدماش ناگ کے پاس آ گئے اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بتایا کہ وہ جبرالٹر جا رہے تھے کہ طوفان آ گیا، اور انہوں نے جلدی سے اپنا چھوٹا سا جہاز اس جزیرے پر اتار لیا۔ ہمارے بقایا ساتھی دوسری غاروں میں بارش کی وجہ سے پناہ لے چکے ہیں۔ ناگ نے بھی بتایا کہ وہ ایک کشتی پر اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ طوفان میں کشتی الٹ گئی اور وہ بہتا ہوا یہاں پہنچا۔ خدا جانے اس کی بہن اور بھائی کہاں ہوں گے۔ ان چاروں میں سے ایک نے جا کر اپنے تمام ساتھیوں کو ناگ کے متعلق بتا دیا، اور پھر جب بارش تھمی اور طوفان رک گیا تو تمام ساتھی ایک جگہ اکٹھے ہوئے جن کی تعداد 20 تھی، اور سب نے ناگ کو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت خوش آمدید کہا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ نہ صرف اسے منزل تک پہنچا دیں گے بلکہ اس کی بہن اور بھائی کو بھی تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں گے۔ دوسری طرف ماریا کو سمندری لہریں اچھالتی پٹکتی ہوئی ایک ایسی جگہ لے گئیں جہاں ایک جہاز طوفان کی وجہ سے لنگر ڈالے ہچکولے کھا رہا تھا۔ پھر ایک لہر نے ماریا کو اس جہاز کے ساتھ جا ٹکرایا۔ ماریا نے اپنی آسان خطا نہیں ہونے دیے۔ اس نے جلدی سے جہاز کی سیڑھی کو پکڑ لیا جو خطرے کی وجہ سے کشتیوں کے پاس جہاز والوں نے اتار رکھی تھی۔ ماریا اس سیڑھی سے چڑھ کر جہاز پر پہنچ گئی۔ یہاں جہاز کا عملہ اور مسافر سمندری طوفان سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ ماریا آرام سے ایک جگہ بیٹھ کر ناگ اور امبر کے بارے میں سوچنے لگی کہ خدا جانے سمندری لہریں انہیں کہاں لے گئی ہوں۔ یہ ایک سمندری خالص تجارتی جہاز تھا جس پر تقریباً سبھی تاجر لوگ سفر کر رہے تھے اور لاکھوں روپے کا مال ان کے ہمراہ تھا، جس کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مال کی تجارت کے لیے اندلس جا رہے تھے، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی منڈی تھی۔ جہاز کا عملہ اور کپتان کافی ہوشیار اور سمجھدار آدمی تھا جو خود بار بار طوفان کا معائنہ کرتا اور اپنے عملے کو مختلف قسم کی ہدایات دیتا پھر رہا تھا، اور بار بار تاجروں کو تسلی دے رہا تھا کہ سمندری سفر میں ایسے طوفان آتے ہی رہتے ہیں، ہمارا جہاز کافی مضبوط اور عملہ کافی ہوشیار ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ مالدار آدمی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ اس کا مشاہدہ ماریا نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ جہاز کے عملے اور کپتان کے بار بار تسلی دینے پر بھی باتھ روم کی طرف ان تاجروں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی اندر سے باہر آتا اور تھوڑی دیر بعد پھر لائن میں لگ جاتا۔ دولت انسان کو کتنا بزدل بنا دیتی ہے۔ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور خدا سے دعا کے بجائے بار بار عملے اور کپتان کے پاس جا کر پوچھتے کہ ان کا سامان حفاظت سے منزل تک پہنچ جائے گا۔ ماریا نے دیکھا 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا ہاشم خدا پر بھروسہ رکھو، مجھے معلوم ہے تمہارا تمام اثاثہ اس تجارتی سامان پر لگا ہوا ہے۔ دوسرا جس کا نام زاہد تھا کہہ رہا تھا خدا مجھے معاف کر دے، میں اس سال زکوٰۃ نہیں دے سکا، شاید اسی وجہ سے مصیبت سے دوچار ہوں۔ ہاشم نے کہا میں نے بھی یہ دولت سودی کاروبار سے اکٹھی کی ہے، اس لیے ڈر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ زاہد نے کہا میں تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں اگر خیریت سے سامان تجارت لے کر اندلس پہنچ گیا تو سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کروں گا۔ ہاشم نے کہا میں بھی تمہیں گواہ رکھ کر کہتا ہوں آئندہ سے سود کا کاروبار ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ ماریا ہنستی ہوئی ایک طرف روانہ ہو گئی جہاں ایک کونے میں ایک نہایت صاحب حیثیت اور خوبصورت عورت کھڑی دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگار میں نے تمام عمر اپنے جسم کی نمائش کر کے دولت حاصل کی ہے جس سے میرا خاوند تجارت کر رہا ہے، مجھے میرے گناہوں کی معافی دے، شاید میرے ہی گناہوں کی بدولت یہ سارا جہاز مصیبت میں مبتلا ہے، میں نے ہزاروں گھر اجاڑے ہیں، صرف ایک دفعہ مجھے معاف کر دے، اپنی آئندہ زندگی نیکی اور شرافت میں گزار دوں گی۔ ماریا اور آگے بڑھ گئی جہاں ایک سفید ریش اور ماتھے پر نماز کی وجہ سے محراب پڑے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لیے ایک بزرگ کھڑے تھے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ یا باری تعالیٰ میرے پاس تمام دولت ایک بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کی ہے جسے میں نے عیاری سے حاصل کیا، میں صاحب حیثیت تھا اس لیے اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کی فریاد کسی نے نہ سنی اور میں ان کی دولت ہضم کر گیا، تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں اور طالب معافی ہوں۔ ماریا کو بہت ہنسی آئی کہ اس جہاز پر تو تمام گنہگار ہی اکٹھے ہو گئے ہیں
اس کا خدا ہی حافظ ہے، لیکن پروردگار بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعا سن لیتا ہے اور ان کے گناہوں پر درگزر کرتا ہے۔ طوفان رک گیا اور کپتان کے حکم سے لنگر اٹھا لیا گیا اور بادبان کھول دیے گئے اور جہاز اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ امبر کو ہوش آیا تو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور وہ سمندر کے کنارے ریت پر پڑا تھا۔ اس کے قریب ایک بوڑھی عورت اسے ہوش میں لانے کے لیے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ امبر بڑھیا کو دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے کہا، خدا کا شکر ہے بیٹا، تجھے ہوش آ گیا۔ یہ سمندر بڑا ہی خوفناک چیز ہے بیٹا، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ یہ اپنے پیٹ میں بڑی بڑی چیزوں کو نگل کر ہضم کر جاتا ہے۔ اسے ایک ماں کے آنسو بھی نہیں پسیج سکتے۔ یہ ماں کی ممتا کو بھی محسوس نہیں کر سکتا، جس سے خدا کا عرش تو ہل جاتا ہے، لیکن یہ بے رحم سمندر ایک بیکس ماں کی فریاد سن کر بھی اپنی نگلی ہوئی چیز کو نہیں اگل دیتا۔ یہ بڑا بے رحم ہے بیٹا، یہ بڑا ہی ظالم ہے۔ بڑھیا رو رہی تھی اور امبر کا دل اس بڑھیا کے آنسوؤں سے دکھی ہو رہا تھا۔ آخر امبر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، رو نہ ماں، اپنا دکھ مجھے بتا دے۔ بڑھیا نے اور روتے ہوئے کہا، تم دکھ جان کر کیا کرو گے؟ وہ ظالم ایک ماں کے کلیجے کو سینے سے نوچ کر لے گئے ہیں، اسی بے رحم سمندر سے آئے تھے اور اسی میں سما گئے ہیں۔ امبر نے کہا، بڑی اماں وہ کون تھے؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا اس سمندر میں کوئی جزیرہ ہے جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں۔ وہ لوگ بیگار لینے کے لیے آتے ہیں اور زبردستی یہاں سے آدمیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ سنا ہے وہاں وہ لوگ کوئی عمارت بنا رہے ہیں۔ میں روز سمندر کے کنارے اپنے بیٹے کے انتظار میں آتی ہوں اور شام کو ناامید ہو کر لوٹ جاتی ہوں۔ میرا کوئی نہیں ہے جو میرے جگر کے ٹکڑے کو واپس لے آئے۔ امبر نے کہا، آنسو پوچھ لو ماں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو ضرور لاؤں گا۔ مجھے بتاؤ تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ بڑھیا نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں سوائے دعاؤں کے۔ میں ایک غریب بڑھیا ہوں۔ خامند کی موت کے بعد بیٹے کے سہارے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر خامند خدا نے چھین لیا اور بیٹا ظالم انسانوں نے۔ بتاؤ میں کس کے آگے جا کر فریاد کروں؟ آ بیٹا میرے ساتھ، یہاں قریبی بستی میں میری جھونپڑی ہے، رات کو میرے پاس مہمان رہے، میں تجھے سب کچھ بتاؤں گی، آ میرے ساتھ۔ امبر بڑھیا کے ساتھ چلا گیا۔ ناگ ان تمام بدماشوں کے درمیان بیٹھا تھا اور وہ لوگ اس کی بڑی خاطر مدارت میں لگے ہوئے تھے۔ آخر ایک آدمی نے، جو اس پارٹی کا سربراہ تھا، یہ بات چھیڑ دی اور ناگ سے کہا، دوست، ہم نے چند بہادر آدمیوں کی ایک جماعت بنائی ہے اور گھر سے بلیک ایگل کے خزانے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ہم سب برابر کے حصے دار ہیں اس خزانے میں۔ ہم چاہتے ہیں تم بھی ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ ہم سب نے مل کر اس سفر کے اخراجات اٹھائے ہیں۔ ہم تم سے کوئی رقم نہیں لیں گے، صرف تم ہمارے ساتھ رہو اور خزانے کی تلاش میں ہمارا ساتھ دو، تم ہمارے برابر کے حصہ دار ہوگے۔ ناگ نے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ خزانوں کی تلاش اور دولت کا لالچ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ دولت انسان کو بے رحم، ظالم، مکار اور خود غرض بنا دیتی ہے۔ میرے بھائی، میں تمہیں نصیحت کروں گا، اس خیال سے باز آ جاؤ، اپنی زندگیوں پر رحم کھاؤ، اپنے مال اور دولت ان فضول باتوں پر مت خرچ کرو۔ سربراہ نے کہا، ہم سینکڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں، ہمیں نصیحت کی نہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی نہ کسی کام کا ماہر ہے اور ہماری نظر نے تمہارے اندر موجود جوہر بھی دیکھ لیے ہیں۔ ہم نے تمہاری شخصیت کو پہچان لیا ہے، دوست، ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ناگ نے کہا، بھائی میں تو ایک سادہ لو انسان ہوں، میرے اندر کوئی جوہر نہیں اور نہ ہی مجھے دولت کی ہوس ہے۔ میں تو اپنے بھائی اور بہن کی تلاش میں ہوں۔ تمہیں اگر میری نصیحت بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک ذرا جذباتی قسم کے ساتھی نے کہا، معلوم ہوتا ہے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا۔ لیکن سربراہ نے فوراً ڈانٹ دیا، رابرٹ، اپنے جذبات پر قابو رکھو، ہم اتفاق کی بدولت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نہ اتفاقی ناکامی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کام آئیں یا نہ آئیں، ہم ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے اور ان کے بھائی اور بہن کی تلاش میں ان کا ساتھ دیں گے۔ رابرٹ نے سربراہ کی آنکھ کا اشارہ سمجھ لیا تھا۔ اس نے فوراً ناگ سے معافی مانگ لی اور دوستی کا ہاتھ ناگ کی طرف بڑھا دیا۔ ناگ نے بڑی فراخ دلی سے اسے معاف کر دیا اور اٹھ کر سمندر کی طرف چلا گیا۔ ناگ کے جانے کے بعد سربراہ نے تمام ساتھیوں سے کہا، زبردستی اور جبر سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی جو دراصل ایک سانپ ہے، ہمیں خزانے کے دروازے تک لے جا سکتا ہے۔ اس سے مہربانی اور محبت کا سلوک کرو، اس سے تو پتھر بھی موم ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک کسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔